اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت کی جانب سے کتاب میزان الحکمت کی دوسری جلد کے 16ویں حصے کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ میرا نام ہے شفیہ ناکی۔ آج ہم اس کتاب کو 259 نمبر صفحے سے پڑھنا شروع کریں گے، جہاں پر فصل نمبر 23 کا آغاز ہو رہا ہے اور اس فصل کا عنوان ہے جہنم۔ باب نمبر 607 جہنم۔ قرآن مجید کی آیت سورہ الاسراء آیت نمبر 97۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ جب کبھی بجھنے کو ہوگی تو ہم ان لوگوں پر اسے اور بھڑکا دیں گے۔ اس کے آگے سورہ النبا آیت نمبر 21 اور 22۔ بے شک جہنم گھات کی جگہ ہے، سرکشوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ حدیث شریف حدیث نمبر 2883۔ جہنم حد سے تجاوز کرنے والوں کا منتہائے مقصود ہے، غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2884۔ جہنم ایسی آگ ہے جس کے شعلوں کی ہولناک آواز تھمنے میں نہیں آئے گی، جس میں مقید افراد کو آزادی نہیں ملے گی، جس کے ٹوٹے ہوئے لوگوں کی شکستہ بندی نہیں ہوگی، جس کی گرمی سخت ہوگی، جس کی گہرائی بڑی دور تک ہوگی اور جس کا پانی پیپ ہوگا۔ کنز خ 44225 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2885۔ ایسی آگ سے بچو جس کی گہرائی بڑی دور تک ہوگی، جس کا عذاب ہمیشہ نیا ہوگا، ایسا گھر ہوگا جس میں رحمت کا نام و نشان نہیں ہوگا، جس میں کسی قسم کی آواز نہیں سنی جائے گی اور جس میں مصیبتوں سے چھٹکارا نہیں ہوگا۔ شر جیم 15 صفحہ 165 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2886۔ ایسی آگ سے بچنے کی کوشش کرو جس کی گرمی شدید، جس کی گہرائی بڑی دور تک اور جس کا لباس ہمیشہ نیا ہوگا، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2887۔ ایسی آگ سے بچو جس کی چیخ و پکار سخت ہوگی، جس کے شعلے شدید ہوں گے اور جس کا عذاب ہمیشہ نیا ہوگا، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2888۔ ایسی آگ جسے لوگوں کو کھانے کی سخت بھوک ہوگی، جس کی چیخ و پکار کی آوازیں بلند ہوں گی، جس کے شعلے روشن ہوں گے، جس کی تپش بہت زیادہ ہوگی، جس کے شعلوں کی آواز ڈراؤنی ہوگی، جس کے بجھنے کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوگا، جس کے سخت شعلے سخت تر ہوتے جائیں گے اور جس کی جھڑکیاں سخت خوفناک ہوں گی، غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2889۔ تو میں ایسی آگ کو کیوں کر برداشت کر سکتا ہوں کہ اگر اس کی ایک چنگاری روئے زمین پر ڈال دی جائے تو اسے ایک ہی مرتبہ جلا کر بھسم کر ڈالے، اور اگر کوئی شخص کسی بلند پہاڑی کی چوٹی پر جا کر پناہ لے تو بھی اس کے شعلے اسے وہیں پر اپنا لقمہ بنا لیں۔ علی کے لیے ان دو باتوں میں سے کون سی بات بہتر ہے؟ ایک، اسے عرش کے مالک اللہ کا قرب حاصل ہو، یا دو، وہ آگ کے بھڑکتے شعلوں میں ذلیل و خوار رحمت ایزدی سے دور خدا کا مغضوب اور مجرم بن کر جہنم میں گڑ گڑاتا رہے۔ بہ جیم 77 صفحہ 393 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2890۔ بے شک تمہاری اس دنیا کی یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، جبکہ ہر حصے کی حرارت اس کے ساتھ ہی مخصوص ہے۔ کنز خ 39477 رسول اکرم۔ حدیث 2891۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول، یعنی جب یہ لوگ زنجیروں سے جکڑ کر اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونک دیے جائیں گے، کے بارے میں آپ نے فرمایا،
اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ جہنمی لوگ آگ میں ایسے گاڑ دیے جائیں گے جس طرح میخ کو دیوار میں گاڑا جاتا ہے۔ 9 جیم 4 صفحہ 8 مجمع۔ حدیث 2892، اہل جہنم جب اس کا دردناک عذاب چکھیں گے تو اس کے درد سے ایسے بھونکیں گے جس طرح کتے اور بھیڑیے بھونکتے ہیں۔ ان کی آنکھیں تھکی تھکی ہوں گی، وہ گونگے بہرے اور اندھے ہوں گے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ ذلیل و خوار اور پشیمان ہوں گے۔ بہ جیم 8 صفحہ 282 امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث 2893، اہل جہنم میں سے ایک شخص اس قدر بڑا ہو جائے گا کہ اس کی داڑھوں میں سے ایک داڑھ احد کے پہاڑ کی مانند ہو جائے گی۔ کنز جیم 14 صفحہ 529 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو کنز جیم 14 صفحہ 528 صفحہ 229 صفحہ 530 اور صفحہ 533۔ باب نمبر 608، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں سے آیت نمبر 24، پس اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ سورہ جن آیت نمبر 15، اور رہے نافرمان تو وہ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ حدیث شریف نمبر 2894، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نازک جلد جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا تم اپنے آپ پر رحم کرو کیونکہ تم نے اسے دنیا کے مصائب میں آزما لیا ہے۔ تم نے دیکھ لیا ہے کہ جب کسی کو کانٹا چبھتا ہے تو اسے درد ہوتا ہے، جب ٹھوکر لگتی ہے تو اس سے خون بہہ نکلتا ہے، جب دھوپ پڑتی ہے تو اسے جلا دیتی ہے، تو پھر اس وقت کیا بنے گا جب وہ آگ کے دو پاٹوں کے درمیان آ جائے گا، پتھروں کا ساتھی اور شیطان کا ہم نشین ہوگا۔ بہ جیم 8 صفحہ 307 نہج نبہ شر جیم 10 صفحہ 122 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 609، زنجیر اور طاق۔ قرآن مجید کی سورہ دہر آیت نمبر 4، یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طاق اور دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ سورہ مومن آیت 71، جب بھاری بھاری طاق اور زنجیریں ان کی گردنوں میں ہوں گی اور وہ گھسیٹے جائیں گے۔ سورہ الحاقہ آیت 30 سے 32 تک، پھر حکم ہوگا اسے گرفتار کر کے طاق پہنا دو، پھر اسے جہنم میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز کی ہے اسے خوب جکڑ دو۔ حدیث شریف نمبر 2895، جس زنجیر کی لمبائی 70 گز ہوگی اس کی ایک کڑی دنیا پر رکھ دی جائے تو اس کی گرمی سے تمام دنیا پگھل کر پانی ہو جائے۔ بہ جیم 8 صفحہ 280 رسول اکرم۔ باب نمبر 610، جہنمیوں کا لباس۔ قرآن مجید کی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 50، ان کے بدن کے کپڑے قطران کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ ہر طرف سے ڈھانکے ہوگی۔ سورہ حج آیت نمبر 19 سے 21 تک، جو لوگ کافر ہو گئے ان کے لیے آگ کے کپڑے قطع کیے گئے ہیں، وہ انہیں پہنائے جائیں گے اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا جس کی گرمی سے جو کچھ ان کے پیٹ میں ہوگا یعنی آنتیں وغیرہ اور کھالیں سب گل جائیں گی، اور ان کے مارنے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ حدیث شریف حدیث نمبر 2896، اہل جہنم کا اگر ایک لباس آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے
تو اس کی بدبو سے تمام اہل دنیا ہلاک ہو جائیں۔ بہ جیم 8 صفحہ 280 رسول اکرم۔ حدیث 2897۔ اے احناف، اگر تم انہیں دیکھو تو وہ اس جہنم کی وادیوں سے گزر کر اس کے پہاڑوں پر چڑھ رہے ہیں، اور انہیں قطران یعنی تارکول کے ٹکڑوں کا لباس پہنایا گیا ہے، اور وہ جہنم کے بدکاروں اور شیطانوں کے ساتھ ملا دیے گئے ہیں۔ جب اس کی تپش اور سوزش سے ان کی نصرت طلبی کی آوازیں بلند ہوتی ہیں تو ان پر آگ کے سانپ اور بچھو ٹوٹ پڑتے ہیں۔ بہ جیم 7 صفحہ 221 حضرت علی علیہ السلام۔ باب نمبر 611، اس کا عنوان ہے جہنمیوں کی غذا۔ قرآن مجید سورہ الغاشیہ آیت نمبر 6 اور 7۔ خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں جو نہ فربہی پیدا کرے گا اور نہ بھوک میں کچھ کام آئے گا۔ سورہ الدخان آیت نمبر 43 اور 44۔ تھوہر کا درخت ضرور گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ سورہ الحاقہ آیت نمبر 35 اور 36۔ تو آج نہ اس کا یہاں کوئی غمخوار ہے اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کچھ کھانا ہے۔ حدیث شریف، حدیث نمبر ہے 2898۔ اگر غسلین یعنی جہنمیوں کی خوراک پیپ کا ایک ڈول مشرق زمین پر انڈیلا جائے تو مغرب تک کے تمام لوگوں کی کھوپڑیاں کھولنے لگ جائیں۔ بہ جیم 77 صفحہ 82 رسول اکرم۔ حدیث 2899۔ اگر ذریع جہنمیوں کی خوراک ایک بدبودار اور خاردار جھاڑی کا ایک قطرہ اہل دنیا کے پانی میں ملا دیا جائے تو تمام اہل دنیا اس کی بدبو سے ہلاک ہو جائیں۔ بہ جیم 8 صفحہ 280۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2900۔ ذریع وہ چیز ہے جو جہنم میں ہوگی اور وہ خاردار جھاڑی جیسی ہوگی جو حنظل سے زیادہ تلخ، مردار سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ اسی کا نام خداوند تعالی نے ذریع رکھا ہے۔ 9 جیم 5 صفحہ 565 مجمع رسول اکرم۔ باب نمبر 612، اہل جہنم کا مشروب۔ قرآن مجید کی سورہ یونس کی آیت نمبر 4۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کے لیے ان کے کفر کی سزا میں پینے کو کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہوگا۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 54 اور 55۔ پھر اس کے اوپر کھولتا ہوا پانی ہوگا اور پیو گے بھی تو پیاسے اونٹ کا سار ڈگڈگا کے پینا۔ حدیث شریف، حدیث نمبر 2901۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول جس کے معنی ہے اور اس میں سے اسے پیپ لہو بھرا پانی پینے کو دیا جائے گا، زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا اور اس سے حلق بآسانی نہ اتار سکے گا، کے بارے میں ارشاد فرمایا وہ پانی اس کے قریب لایا جائے گا لیکن وہ اسے ناپسند کرے گا، لیکن جب اس کے بالکل نزدیک کر دیا جائے گا تو اس کا چہرہ بھن جائے گا، کھوپڑی کا چمڑا ادھر جائے گا، اور جب اسے پیے گا تو اس کی آنتیں کٹ کٹ کر اس کے نچلے راستے سے نکل جائیں گی۔ اسی بارے میں خدا فرماتا ہے یعنی ان کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو وہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ نیز یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر وہ لوگ دہائی دیں گے تو ان کی فریاد رسی کھولتے ہوئے پانی سے کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا اور منہ کو بھون ڈالے گا۔ بہ جیم 8 صفحہ 244 رسول اکرم۔ حدیث 2902۔
جب زقوم اور زری جہنمیوں کے پیٹ میں جوش کھائے گی جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے تو وہ پانی مانگیں گے، پس انہیں پیپ لہو بھرا کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا تو زبردستی اسے گھونٹ گھونٹ کر کے پینا پڑے گا اور اسے حلق میں بآسانی نہ اتار سکیں گے، اور یہ وہ مصیبت ہے کہ اسے ہر طرف سے موت ہی موت آتی دکھائی دے گی، حالانکہ وہ مر نہ سکے گا، اور پھر اس کے پیچھے پیچھے سخت عذاب بھی ہوگا۔ بہ جیم 8 صفحہ 302 حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2903، اگر جہنم کی چنگاریوں سے صرف ایک چنگاری مشرق میں جا پڑے تو اس کی حرارت مغرب تک کے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے۔ کنز خ 39487 رسول اکرم۔ باب نمبر 613، عنوان ہے جہنم کے دروازے۔ قرآن مجید کی آیت سورہ نحل سے آیت نمبر 29 دی ہوئی ہے۔ پس جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہو گے، غرض تکبر کرنے والوں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ الحجر آیت 43 اور 44، اور ان سب کے واسطے آخری وعدہ بس جہنم ہے جس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے میں جانے کے لیے ان گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی۔ حدیث شریف نمبر 2904، اللہ تعالیٰ کے اس قول جس کا ترجمہ ہے اس کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے میں جانے کے لیے ان گمراہوں کی الگ الگ ٹولیاں ہوں گی کے بارے میں ارشاد فرمایا، مجھے یہ بات معلوم ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے کہ خداوند عالم نے اس جہنم کے 7 طبقے بنائے ہیں۔ ایک، جن میں سب سے اوپر والے طبقے کا نام جہیم ہے، دوسرے جہنمیوں کی نسبت اس طبقے والے جہنمی بہتر حالت میں ہوں گے، ان کے دماغ ان کی کھوپڑیوں میں ایسے ابال کھائیں گے جس طرح ہانڈی کے اندر پانی ابال کھاتا ہے۔ 2، لذی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو کھال کو ادھیڑ کر رکھ دے گی اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلاتی ہوگی جنہوں نے دین سے پیٹھ پھیری اور منہ موڑا اور مال جمع کیا اور بند کر کے رکھا ہوگا۔ سورہ معارج آیت نمبر 15 سے 18۔ 3، سقر ہے جو نہ باقی رہے گی نہ چھوڑ دے گی اور بدن کو جلا جلا کر سیاہ کر دے گی، اس پر 19 فرشتے معین ہیں۔ سورہ مدثر 7 سے 11۔ 4، حطمہ ہے جو خدا کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس سے اتنے بڑے بڑے انگارے برستے ہوں گے جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ مرسلات، سورہ مرسلات آیت نمبر 32 اور 33۔ 5، حاویہ جس میں رہنے والے لوگ پکار پکار کر کہیں گے، اے مالک تو ہماری فریاد رسی کر۔ جب مالک ان کی فریاد رسی کرے گا تو ان کے لیے آگ کے برتنوں میں پیپ ہوگی جس سے ان کے چمڑے پگھل جائیں گے جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے جو ان کے منہ کو بھون ڈالے گا۔ 6، سعیر جس میں آگ کی 300 قناتیں ہوں گی۔ 7، جہنم ہے جس میں گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوں گے اور وہ ایک ایسا کنواں ہوگا کہ جب اس کا منہ کھولا جائے گا تو آگ بھڑک اٹھے گی اور وہ عذاب کے لحاظ سے سخت ترین آگ ہوگی۔ بہ جیم 8 صفحہ 289 فص امام محمد باقر علیہ السلام۔ حدیث نمبر 2905، جہنم کا ایک دروازہ ایسا بھی ہوگا جس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو اپنے غصے کو خدا کی نافرمانی سے ٹھنڈا کرتے ہیں۔ نبہ صفحہ 98 رسول اکرم۔ قول مؤلف، ملاحظہ ہو بہ جیم 8 صفحہ 258 خ 11
باب نمبر 614 یہی لوگ جہنمی ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف آیت نمبر 179۔ اور گویا ہم نے خود بتیرے جنات اور آدمیوں کو جہنم کے واسطے پیدا کیا، اور ان کے دل تو ہیں مگر قصدن ان سے سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر قصدن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں مگر ان سے سننے کا نام نہیں لیتے، غرض یہ لوگ گویا جانور ہیں بلکہ اس سے بھی کہیں گئے گزرے ہوں گے، یہی لوگ امور حق سے بالکل بے خبر ہیں۔ سورہ النازعات آیت نمبر 37 سے 39۔ پس جس نے دنیا میں سرکشی کی تھی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی تھی، اس کا ٹھکانہ یقیناً دوزخ ہے۔ قول مؤلف اس بارے میں مزید آیات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ نساء آیت 93، 97، 115، 121، 169، سورہ انفال آیت نمبر 16، 36 اور 37، سورہ توبہ آیت نمبر 63، 68، 73، 95، سورہ رعد آیت 18، سورہ ابراہیم آیت 16 اور 29، سورہ حجر آیت نمبر 43، سورہ نحل آیت نمبر 29، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 18 اور 39، سورہ کہف 102 اور 106، سورہ مومنون 103 آیت نمبر 103، سورہ مومن یا غافر آیت نمبر 60، سورہ قاف آیت نمبر 24، تحریم نمبر 9، جن آیت نمبر 15، 23، نبا آیت نمبر 21، بروج آیت نمبر 10 اور بینہ آیت نمبر 6۔ حدیث شریف حدیث نمبر 2906۔ اہل جہنم تمام کے تمام زبان کے ذریعے دلوں پر چرکے لگانے والے، بخیل، متکبر، مال کو جمع کر کے روکے رکھنے والے ہوں گے، جبکہ اہل بہشت کمزور اور مغلوب قسم کے لوگ ہوں گے۔ کنز خ 4464 رسول اکرم۔ حدیث 2907۔ جہنم میں اکثریت منہ اور شرمگاہ کے گناہ گاروں کی ہوگی۔ کنز 44071۔ حدیث 2908۔ 3 قسم کی صفات ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی مرد میں پائی جائیں تو اسے جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے: جفاکاری، بزدلی اور بخل۔ اسی طرح 3 صفات ایسی ہیں کہ اگر کسی عورت میں پائی جائیں تو اسے بھی جہنمی کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے: بد کلامی، تکبر اور فخر۔ بہ جیم 73 صفحہ 306 لام۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2909۔ 3 باتیں جہنمیوں کی صفات ہیں: تکبر، خود پسندی اور بد اخلاقی۔ نبا صفحہ 361 رسول اکرم۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان تزکیہ، باب نمبر 1591، عنوان تزکیہ کے موانع۔ باب نمبر 615، جہنم سے کون لوگ نجات پائیں گے؟ قرآن مجید کی سورہ مریم کی آیت نمبر 71 اور 72۔ اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے ہو کر نہ گزرے، کیونکہ پلے صراط اسی پر ہے، اور یہ تمہارے پروردگار کا حتمی اور لازمی وعدہ ہے، پھر ہم پرہیزگاروں کو بچا لیں گے۔ حدیث شریف نمبر 2910۔ جہنم سے صرف اور صرف وہی لوگ نجات پائیں گے جو جہنم والے اعمال انجام نہیں دیں گے۔ غر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2911۔ جو شخص جہنم سے خدا کی پناہ تو مانگتا ہے
لیکن دنیاوی خواہشات کو ترک نہیں کرتا، وہ اپنے آپ سے مذاق کرتا ہے۔ بہ جیم 78 صفحہ 356 امام رضا علیہ السلام۔ عنوان باب نمبر 616 عنوان ہے جہنم میں سب سے پہلے جانے والا شخص۔ حدیث 2912 تین قسم کے لوگ سب سے پہلے جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ مقتدر حکمران جو عدل سے کام نہ لے، دوسرا وہ ذی ثروت مالدار جو مال کا حق ادا نہ کرے، اور تیسرا وہ فقیر جو فخر کرے۔ بہ جیم 69 صفحہ 394 سہ جیم 73 صفحہ 290 نون جیم 75 صفحہ 341 نون جیم 96 صفحہ 13 نون صفحہ 28 آ رسول اکرم۔ اور اس میں ہے جو اپنے مال کا حق ادا نہ کرے اور فاسق اور فاجر نادار۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو عنوان عدل باب نمبر 2257 جو حکمران عدالت نہ کرے اس کا عذاب۔ باب نمبر 617 کم سے کم درجے کا عذاب کسے ملے گا۔ حدیث 2912 بروز قیامت جس کو کم سے کم درجے کا عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا وہ شخص ہوگا جو آگ کے کم درجے کی گہرائی میں ہوگا، جسے آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے اور ان کے تسمے بھی آگ ہی کے ہوں گے، جن کی وجہ سے اس کا دماغ یوں کھولے گا جیسے ہانڈی کے اندر پانی کھولتا ہے۔ یوں معلوم ہوگا کہ دوزخ میں اس سے بڑھ کر کسی کو عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ اس سے کم درجے کا عذاب کسی اور کو نہیں ہو رہا ہوگا۔ بہ جیم 8 صفحہ 295 فس امام جعفر صادق علیہ السلام۔ قول مؤلف اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں، ملاحظہ ہو کنز جیم 14 صفحہ 527 اور صفحہ 528۔ حدیث 2914 دوزخ میں کم سے کم درجے کا عذاب ابن جزعان کو ملے گا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا۔ بہ جیم 8 صفحہ 316 رسول اکرم۔ حدیث 2915 دوزخ والوں میں ادنا درجے کا عذاب یہ ہوگا کہ دوزخی کو آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے جن کی حرارت سے اس کا دماغ کھول اٹھے گا۔ کنز 39507 سہ جیم 1 صفحہ 196 خ 361 رسول اکرم۔ باب نمبر 618 سخت ترین عذاب کسے ملے گا۔ حدیث نمبر 2916 بروز قیامت سخت ترین عذاب اس عالم کو ملے گا جسے اس کے علم نے نفع نہیں پہنچایا ہوگا۔ کنز 28977 رسول اکرم۔ حدیث 2917 بروز قیامت سخت ترین عذاب اسے ملے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہوگا یا کسی نبی نے اسے قتل کیا ہوگا یا جو گمراہی کا امام ہوگا یا تصویر سازی کرنے والا ہوگا۔ منسو جیم 1 صفحہ 73 رسول اکرم۔ حدیث 2918 وہ شخص سخت ترین سزا کا مستحق ہوگا جو نیکی کا بدلہ برائی کے ساتھ دیتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ حدیث 2919 بروز قیامت وہ شخص سخت ترین سزا پائے گا جو خدا کی قضا پر غصے کا اظہار کرتا ہے۔ غیر حضرت علی علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو زنا باب نمبر 1597 بہت بڑا زنا کا عنوان، نیز علم باب نمبر 2897 اور 2898
عالم پر سزا کی سختی۔ باب نمبر 619 متکبرین کی وادی۔ قرآن مجید کی سورہ زمر آیت نمبر 72۔ ان سے کہا جائے گا کہ جہنم کے دروازوں میں دھنس جاؤ اور ہمیشہ اسی میں رہو، غرض تکبر کرنے والوں کا کیا برا ٹھکانہ ہے۔ حدیث شریف نمبر 2920۔ جہنم میں متکبرین کے لیے ایک وادی مخصوص ہے جس کا نام سقر ہے۔ اس نے ایک مرتبہ خدا سے اپنی شدت حرارت کی شکایت کی اور سانس لینے کی درخواست کی۔ اسے اجازت مل گئی۔ جب اس نے سانس لیا تو تمام جہنم کو جلا ڈالا۔ بہ جیم 8 صفحہ 294 فس ین سو کا امام جعفر صادق علیہ السلام۔ حدیث 2921۔ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جسے صعدہ کہتے ہیں، اس میں ایک وادی ہے جسے سقر کہتے ہیں، سقر میں ایک کنواں ہے جسے ہبہب کہتے ہیں۔ جب اس کنویں کا ڈھکنا اٹھایا جاتا ہے تو اس کی گرمی سے تمام دوزخیوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں اور یہ متکبرین کا ٹھکانہ ہوگا۔ بہ جیم 8 صفحہ 297 100 جیم 75 صفحہ 346 100 جیم 75 صفحہ 346 100 امام محمد باقر علیہ السلام۔ قول مؤلف ملاحظہ ہو کبر باب نمبر 3444 عنوان متکبرین کے لیے بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ باب نمبر 620 ایک چکی ہے جو پیس ڈالے گی۔ حدیث نمبر 2922 جہنم میں ایک چکی ہے جو پیس ڈالے گی، تم مجھ سے نہیں پوچھتے کہ کسے پیس ڈالے گی۔ عرض کیا گیا یا امیر المؤمنین کسے پیس ڈالے گی؟ فرمایا فاجر علماء کو، فاسق قاریوں کو، جابر ظالموں کو، خائن وزیروں کو اور جھوٹے عارفوں کو۔ بہ جیم 92 صفحہ 120 لام جیم 8 صفحہ 311 لام جیم 75 صفحہ 338 لام حضرت علی علیہ السلام۔